السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا لہو سے لال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 113 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح کے 9 بج رہے تھے اور وہ ابھی تک اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ وہ پھر سے انجیکشن کے زیر اثر سو رہی تھی اور حسن یوں ہی خالی دماغ کے ساتھ اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ وہ کبھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگتا تو کبھی یوں ہی تکان سے ٹیک لگا دیتا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو حسن نے یوں ہی اجازت دی تھی۔ دروازہ نرمی سے کھلا اور بند ہوا۔ اب سلوا سست قدم اٹھاتی اس کے پاس چلی آ رہی تھی۔ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں ہی تھی۔ یقیناً وہ لوگ دیر سے اٹھے تھے اور آ کر حسن کے پاس کھڑی ہوئی اینا دوسری جانب نیند میں تھی۔ تم لوگوں نے ناشتہ کر لیا؟ حسن کے لہجے میں تکان سی تھی۔ نہیں۔ جا کر فریش ہو جاؤ، فاطمہ سے کہو تمہیں اور یوسف کو ناشتہ کروا دے۔ وہ آنکھوں کو مسلتا ہوا بولا، اینا کو کیا ہوا ہے؟ سلوا نے فکر مندی سے بے سود سی پڑی اینا کو دیکھا۔ حسن نے گردن موڑ کر اس مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا جو کہ ایک ہی رات میں مرجھا گیا تھا اور اتنا زرد پڑ گیا تھا کہ وہاں زندگی کی رمق بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس کے بابا چلے گئے۔ حسن نے صاف گوئی سے کام لیا۔ کہاں؟ دور، بہت دور۔ حسن نے اس کو یوں ہی کھوئے کھوئے انداز میں جواب دیا۔ اللہ کے پاس؟ سلوا نے آنکھیں پٹپٹائی۔ حسن نے سامنے کھڑی اس 6 سالہ بچی کو دیکھا جس کے ماں باپ اللہ کے پاس تھے۔ وہ تو کھڑی تھی اپنے قدموں پر، وہ اپنے حواس میں تھی، بلکہ وہ سروائیو کر رہی تھی، وہ جی رہی تھی۔ تو پھر وہ لوگ اتنے کمزور کیسے ثابت ہو رہے تھے؟ اگر وہ بچی چٹان بن سکتی تھی تو وہ لوگ کیوں ریت کی خستہ حال دیوار ثابت ہو رہے تھے؟ وہ لوگ تو طاقت کا کھیل کھیلتے آئے تھے۔ وہ لوگ تو زندگی کو موت کا اکھاڑا سجاتے آئے تھے۔ پھر کیوں آج ان کے خون نچڑ گئے؟ کیوں آج وہ لوگ بے بسی کی انتہاؤں پر تھے؟ کیوں ان کے دل بند ہو رہے تھے؟ حسن کو کسی سوال کا کوئی جواب نہ مل سکا۔ بس اس کا قد اپنی ہی نظر میں چھوٹا ہو گیا تھا، وہ بونا ہو گیا تھا۔ 30 سالہ 6 فٹ سے بھی زیادہ قداور حسن گرداوی اس 6 سالہ بچی کے سامنے بونا دکھائی دیتا تھا۔ وہ لوگ کس قدر بزدل ثابت ہو رہے تھے اس کو آج اندازہ ہوا تھا، اس کو آج بھی زیادہ تھا، یاد تھا، جیسے سلوا پر اس کی ماں کی موت کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ مگر اس بچی نے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کیا تھا۔ وہ شاید بچی تھی یا پھر شاید وہ ان سب سے بڑی تھی۔ وہ یک ٹکسا سلوا کو دیکھے گیا۔ وہ اتنی چھوٹی ہو کر اتنی بڑی کیوں تھی کہ وہ سب قداور دیو اس کے سامنے ڈھیر ہو چکے تھے؟ نہیں، کچھ لوگ ہمیشہ جیتے رہتے ہیں، بس وہ ہم سے دور چلے جاتے ہیں۔ حسن نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ان لوگوں کو کیا کرنا ہے۔ ان لوگوں کو اب صبر کرنا تھا جیسے بابا۔ سلوا نے فوراً اگلا سوال کیا۔ حسن نے آئی برو سکیڑے۔ امو کہتی تھیں کہ بابا اللہ کے پاس ہیں مگر وہ زندہ ہے، ان کو ان کا رزق بھی ملتا ہے۔ اینا کے بابا بھی میرے بابا کی طرح زندہ رہیں گے۔ وہ مسلسل حسن کے بدن سے روح کھینچ رہی تھی۔ حسن کے پاس اس کے سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ وہ الفاظ جمع کر رہا تھا۔ اینا قسمت آئی۔ حسن اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اینا نے بوجھل آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑ چکے تھے، آنکھوں کے پپوٹے سوج چکے تھے، وہ چہرہ بے رنگ سا تھا۔ حسن کا دل مٹھی میں آیا۔ اپنوں کی جدائی کس قدر اذیت ناک ہوتی ہے، نہ جینے دیتی ہے اور نہ ہی موت کے حوالے کرتی ہے۔ کیسی ہو؟ حسن نے نرمی سے اس کا سر اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھا۔ اینا یک ٹکسیز کو دیکھ رہی تھی۔ سلوا اس کے پاس سے ٹک گئی۔ حسن نے اینا کی آنکھوں کے پپوٹے چھوئے۔ کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ خود کیا تمہیں ہم لوگ نظر نہیں آتے؟ سلوا کو دیکھو، وہ کہنا چاہتا تھا کہ مجھے دیکھو۔ اینا نے پلکیں جھپکیں۔ وہ اس وقت دوا کے زیر اثر تھی، اس لیے اس کو ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ان دونوں کو باری باری دیکھے گئی اور پھر سے اینا کے دماغ پر چھا گئی۔ دھند چٹنے لگی، آنکھوں کے کنارے نم ہونے لگے، پپوٹے پر نمی آن ٹھہری اور لب لرسنے لگے، چہرے پر کرب کے آثار تھے۔ شش، بس اب مزید نہیں پلیز۔ حسن نے اس کی نم آنکھوں کو صاف کیا۔ وہ سسکنے لگی، آنکھیں بھر آئی تھی۔ وہ جیسے بھول سکتی تھی اس کا باپ موت کے منہ میں جا چکا تھا۔ اینا تم رو مت، میرے بابا تمہارے بابا کا خیال رکھیں گے، وہ پہلے سے جنت میں ہے، اس لیے وہ تمہارے بابا کا خیال رکھیں گے۔ سلوا کے الفاظ نے اینا کے دل کی دھڑکن تک روک دی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، آنکھوں میں وحشت درائی۔ نہیں، میرے بابا زندہ ہے، وہ ابھی زندہ ہے۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو ایسے؟ اینا کسی چھوٹی سی بچی کی طرح سلوا سے لڑنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اینا ریلیکس، وہ بچی ہے۔ حسن نے اس کو قریب کھینچا۔ نہیں، دیکھو تو کیسے کہہ رہی ہے میرے بابا تو زندہ ہے۔
یہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہے؟ اینا چلا رہی تھی۔ سلویٰ بیچاری خوف کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حسن کبھی اینا کو سنبھالتا تو کبھی سلویٰ کو بے بسی سے دیکھتا جو کہ نم آنکھ کے لیے خوف زدہ سی کھڑی تھی۔ اینا پلیز، وہ ڈر گئی ہے۔ حسن نے اس کو ساتھ لگائے سرگوشی کی، مگر اینا کچھ نہیں سن رہی تھی، وہ بس شور ہی مچا رہی تھی۔ سلویٰ وہاں سے آنکھیں موجتی باہر نکل آئی۔ حسن نے ایک گہری سانس لی۔ کچھ دیر میں اینا کے رونے میں کمی آ گئی تھی، یا تو وہ سچائی کے قریب جا رہی تھی یا پھر رو رو کر تھک چکی تھی۔ جو لوگ مر جاتے ہیں ان پر صبر آ جاتا ہے، مگر جو مرنے والے ہوتے ہیں ان پر صبر نہیں آتا، بلکہ انسان ان کے ساتھ ہی پل پل مرتا ہے۔ وہ تل تل مرتا ہے مرنے والوں کے ساتھ، مگر آخر میں مرنے والا چلا جاتا ہے اور ہمیں زندگی اور موت کے بیچ جھولتا ہوا چھوڑ جاتا ہے۔ اینا، میری آنکھوں میں دیکھو، میری آنکھوں کا نور، اس نے محبت سے کہتے ہوئے اینا کو اپنی آغوش میں سمیٹا۔ جس اینا کو میں جانتا ہوں وہ اتنی کمزور نہیں ہے۔ وہ اینا تو منصور حیات ہے، جس نے وقت کے فرعون شیز حسن افندی کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اینا منصور حیات اتنی کمزور، بے بس اور خود غرض نہیں ہو سکتی۔ اس کی سرخ متورم آنکھیں چھو کر بولا۔ اینا اب خاموش ہو چکی تھی۔ خود غرض؟ اینا کے لب ہلے۔ ہاں، خود غرض۔ دیکھو، آج تک تم لوگ ایک مشن کی خاطر جیتے آئے ہو۔ اس مشن میں کتنے ہی لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، اور آج جب خود میدان میں اترنے کا وقت آیا ہے تو تم اس طرح کمزور پڑ جاؤ گی؟ کیا تم اپنے بابا کو شان سے رخصت نہیں کرو گے؟ کیا تم ان کو فتح یابی کی دعا نہیں دو گی؟ کیا تم ان بچوں سے کیا گیا عہد فراموش کر دو گی؟ کیا تم سلوار یوسف سے کیے گئے سارے عہد بھلا دو گی؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر انگوٹھے سے آنسو صاف کرتا ہوا اس کو سمجھا رہا تھا۔ اینا نے کھچکی لی اور پھر سے رو دینے کو تھی۔ شش! حسن نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ بس، بہت رو لیا، اب مزید آنسو نہیں۔ اگر تم مزید روگی تو پھر میں بھی چلا جاؤں گا ان لوگوں کے ساتھ، اس نے کہا۔ تو اینا نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا اور فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا کہ کہیں وہ ابھی نہ چلا جائے۔ مگر اینا کچھ جنگی میدان کے باہر لڑی جاتی ہے، اور میں وہ جنگ لڑوں گا، میں کنارے کنارے چلوں گا، میں ان لوگوں کی طاقت بن جاؤں گا۔ جہاں ان کی طاقت ختم ہو جائے گی وہاں حسن کا کندھا کام آئے گا۔ اس نے جیسے اینا سے عہد کیا تھا کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنے والا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے۔ اینا نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا اور پھر سے رو دی۔ حسن نے اس کا چہرہ اپنے مزید قریب کیا۔ تم جانتی ہو کہ زندگی میں کن دو چیزوں کی خواہش نہیں کرنی چاہیے؟ اس نے پوچھا تو اینا نے اس کے سینے سے چہرہ نکال کر حسن کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ کسی معصوم سہمے ہوئے ہرنے کی بچے کی طرح کس کی آغوش میں سمٹی ہوئی تھی۔ ایک موت اور دوسری چیز ہے جنگ، کیونکہ جب سامنا ہوتا ہے تو انسان پھر سے ان دو چیزوں سے منہ نہیں پھیر سکتا، پھر ہر صورت سامنا ہی کرنا پڑتا ہے۔ اینا اس کی آنکھوں میں دیکھی گئی اور آج اس کو اپنی آنکھوں میں قید نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس نے اپنی آنکھوں کے سمندر کو اینا کے لیے کھول دیا تھا تاکہ وہ اس میں ڈبکی لگائے اور اس میں چھپے رازوں کو جان لے۔ وہ ان آنکھوں کے سمندر میں خوشی سے تیرتے اور جل پریوں کی ساتھ مل کر رقص کرے۔ وہ اس کو اجازت دے رہا تھا وہ اس تاریک سمندر کی گہرائی میں اتر کر اس کی گہرائی کا اندازہ لگا لے، وہ اس سمندر پر اپنا حق ثابت کر دے۔ وہ اینا کو اختیار دے رہا تھا کہ وہ اس سمندر کے دوسرے کنارے تک بھی رسائی حاصل کر لے جہاں تک کسی اور کی رسائی ممکن نہ تھی۔ اینا خود کو پھر سے ان آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس کر رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان آنکھوں نے اپنا سحر پھونکنا شروع کر دیا، اور اینا یوں ہی آنکھیں موندے گئی۔ اس کی دل کا غم اس تاریک سمندر نے اپنی تہوں میں اتار لیا تھا، اور غم اب وہیں دفن ہو چکا تھا۔ اینا کا دل ہلکا ہو چکا تھا، وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ ہم آخر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ لوگ گیٹ تک آئے تو وہاں سفیان گرسی کی گاڑی پہلے سے تیار تھی، جس میں مینال اور سفیان موجود تھے، اور یعقوب بھی ان کے ساتھ ہی جا کر بیٹھ گیا تھا۔ صفا نے ابراہیم سے سوال کیا، جبکہ وہ اس کی کسی بات کا جواب دیے بنا اس کی گاڑی کی جانب لے گیا تھا۔ وہ لوگ گل صفا کے لیے خرید کر لائے تھے۔ صفا پیسنجر سیٹ پر بیٹھی تو پیچھے مڑ کر دیکھا کہ دینا اور مرجان پیچھے بیٹھے دانت نکال رہے تھے۔ صفا ہنس دی۔ آج سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ صفا پرجوش ہوئی تھی۔ ابراہیم نے کچھ کہی بنا گاڑی چلا دی۔ وہ ایک بلو جینز اور سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس تھا، اور صفا اپنے کامدار جوڑے کو سنبھال رہی تھی۔ اگر وہ لوگ کسی پارٹی پر جا رہے تھے تو ابراہیم اتنے کیجول کپڑوں میں کیوں تھا؟ اور مرجان اور یعقوب بھی ٹی شرٹس میں ہی تھے۔ وہ اپنی سوچوں کے گھوڑے دوڑا دوڑا کر تھک چکی تھی۔ پھر تکان سے سیٹ سے ٹیک لگا گئی۔ بابا، میری پی سی کا ای میل آپ کے پاس ہے نا؟ مرجان نے احتیاط سے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ وہ مصروف سا بولا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ مرجان، کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرنا، اور ای میل چینج کرنے کا تو بالکل بھی نہیں۔ ابراہیم نے بیک میرر میں سے دیکھتے ہوئے مرجان کو وارن کیا۔ نہیں کر رہا بابا۔ مرجان نے بے فکری سے اپنے باپ کو جواب دیا، جو کچھ دیر مرجان کو دیکھے گیا۔ پھر اس نے ساتھ بیٹھی دینا کو دیکھا، جو کہ اپنی چاکلیٹ بار پر ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی، دل میں پھر سے درد اٹھاتا، گھٹن بڑھنے لگی تھی۔
ابراہیم نے مرر سے نگاہ ہٹائی اور سامنے روڈ پر نگاہ جما لی۔ وہ آج کا دن اچھی طرح گزارنا چاہتا تھا۔ وہ کمزور نہیں پڑ سکتا تھا، وہ ان لوگوں کو اچھی یادیں دینا چاہتا تھا۔ حلق میں اگتے کانٹوں میں ہر لہجہ اضافہ ہو رہا تھا، مگر پھر بھی وہ ابراہیم گورسی تھا۔ اس نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ صفا اس کی حرکتوں کو نوٹ کر رہی تھی، اس کا بے چین ہونا اور خود کو کس قدر سنبھالنا تھا۔ صفا سے چھپ نہیں سکا تھا، مگر صفا خاموش رہی۔ دینا، ابراہیم نے کچھ دیر بعد دینا کو پکارا۔ یس پاپا، دینا نے چاکلیٹ سے بھرے ہوئے منہ سے ہی جواب دیا۔ ہو دینا لوز مور؟ شفا یا بابا؟ اس نے پوچھا تو صفا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ بابا، دینا نے بنا کسی توقف کے جواب دیا۔ صفا نے حیرت سے ابراہیم کو دیکھا اور آخر اس کو کیا سوچ رہی تھی۔ اور بابا، آپ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ مرجان نے الٹا اپنے باپ سے سوال کیا تو ابراہیم نے چونک کر دیکھا۔ وہ اب خود شکنجے میں آ گیا تھا۔ اب صفا مزے سے اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ میں تو سب ہی کرتا ہوں۔ ابراہیم نے کندھے اچکا دیے۔ پھر بھی میں یاقوت یا دینا؟ مرجان اپنے سوال سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ ابراہیم مرر میں سے ان دونوں کو دیکھے کیا۔ یاقوت؟ وہاں یاقوت نہیں تھا۔ کاش اس سیٹ پر یاقوت بھی ہوتا، وہ ان تینوں کو نظر بھر کے ایک بار پھر سے دیکھ پاتا۔ وہ سب کو دیکھنا چاہتا تھا، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل۔ بتائیں نا بابا، مرجان نے استفسار کیا۔ میری وہ اولاد عزیز ہوگی جو میرے خلا کو بھرے دے گی۔ اس کی یہ بات مرجان کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ صفا نے تڑپ کر ابراہیم کی جانب دیکھا۔ وہ اب سامنے روڈ پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ وہ ان کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ صفا کا دماغ پھر سے الجھ پڑا تھا۔ گاڑی فارم ہاؤس کے سامنے آ کر رکی تو صفا نے حیرت سے ابراہیم کو دیکھا۔ گیٹ کھل گیا، مگر ابراہیم نے گاڑی باہر ہی روک دی تھی۔ وہ اپنی جانب سے اترا۔ پیچھے مرجان نے دینا کو نیچے اتارا۔ ابراہیم صفا کی جانب آ کر کھڑا ہوا اور ڈور اوپن کیا۔ آؤ۔ ابراہیم نے ہاتھ پھیلایا تو صفا نے حیرت سے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ابراہیم نے اس کو باہر نکالا اور جیب سے ایک چھوٹی سی سیاہ پٹی نکالی۔ یہ کیا ہے ابراہیم؟ شش! وہ اس کو خاموش کروا کر اب اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ رہا تھا۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آج موسم کچھ زیادہ ہی اچھا ہو رہا تھا۔ صفا خاموش رہی۔ مرجان دینا کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں گراج میں پہلے سے سفیان اور منال کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ لان میں ہی آ کر کھڑا ہوا جہاں وہ لوگ پہلے ہی کھڑے تھے۔ مرجان مسکرا کر سامنے دیکھ رہا تھا۔ مرجان، دیکھو یہ کتنا کیوٹ ہے۔ مرجان نے دیکھا یاقوت ایک خرگوش کو اٹھائے کھڑا تھا۔ مرجان قریب گیا۔ اس نے بڑی احتیاط سے اس خرگوش کو ہاتھ لگایا، مگر جلدی سے ہی ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تم ڈرتے ہو؟ یاقوت ہنس دیا۔ نہیں، مرجان نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ یہ بس کافی نازک سا ہے۔ مرجان کو لگا کہ کہیں وہ اسے چھونے سے نہ مر جائے۔ دینا اچھل کر خرگوش کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ منال اور سفیان نے مڑ کر دیکھا تو وہ گہرا مسکرا دی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو لیے آ رہا تھا۔ صفا بمشکل اپنا جوڑا سنبھال رہی تھی۔ اوپر سے ابراہیم نے اس کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ رکھی تھی۔ ابراہیم اور کتنی دیر؟ وہ سخت چنجلائی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ ابراہیم نے یاقوت کو اشارہ کیا کہ خرگوش لیے اس کے پاس چلایا۔ ابراہیم نے صفا کا ہاتھ پکڑ کر خرگوش کے سر پر رکھا تو صفا نے کرن کھا کر ہاتھ پیچھے کھینچا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو صفا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ فارم ہاؤس کسی امیوزمنٹ پارک میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جس چیز کی صفا نے خواہش کی تھی، ہر وہ چیز وہاں موجود تھی، بس اس سے بھی بڑھ کر تھا۔ صفا نے حیرت سے مسکراتے ہوئے اس خرگوش کو دیکھا اور پھر اس نے مڑ کر ابراہیم کو دیکھا۔ منال آگے بڑھی اور صفا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہمیشہ مسکراتے رہو تم لوگ، ہمیشہ ایک ساتھ رہو اور جیتے رہو۔ انہوں نے ابراہیم اور صفا کو دعا دی تھی۔ صفا کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ اس سرپرائز کی امید نہیں کر رہی تھی۔ اتنی جلدی تو ہرگز نہیں۔ اس نے تو بس مستی میں گم ہو کر اپنی خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ اس کو کیا علم تھا کہ کوئی اس کی ہر خواہش کو اپنے دل کی تختی پر لکھ رہا تھا، اور آج اس کی ہر خواہش اس کے سامنے حقیقت کا روپ دھار کر کھڑی تھی۔ یہ واقعی فیری ٹیل تھی۔ یہ حقیقت پر سے پرے کی چیز تھی۔ یہ حقیقت نہیں تھی، یا تو کوئی مایا جال تھا، کوئی سراب یا خواب، جو کچھ بھی تھا، مگر وہ حقیقت ہرگز نہیں تھی۔ اس کی نگاہ اس سوئمنگ پول پر گئی، جو کہ اب سوئمنگ پول نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس میں اس کی پسندیدہ سوانس تیر رہی تھیں، جس میں پودے اور پتھر لگا کر اس کو قدرتی تالاب کا رنگ دے دیا گیا تھا۔ پھر اس کی نگاہ اس چولہے پر گئی جس کو مصنوعی اور اصلی پھولوں سے سجایا گیا تھا، اور وہ خرگوش، ہر چیز وہاں موجود تھی جس کی اس نے خواہش کی تھی، مگر ان سب کے علاوہ وہاں ایک بڑا سا پنجرا تھا جس میں مختلف کمپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے۔ ایک میں مور تھا، جبکہ دوسرے کمپارٹمنٹ میں طوطے اور مختلف پرندے موجود تھے۔ صفا کی حیرت اور خوشی کے مارے آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟
وہ اس کو یوں انمول کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو پہلے ہی اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، تو پھر وہ اس کو خود سے عشق کرنے پر مجبور کیسے کر سکتا تھا؟ تم لوگ انجوائے کرو، میں تو اندر ہی جا رہی ہوں۔ آج ابراہیم کا فارم ہاؤس اندر سے دیکھنا ہے۔ اس نے تو بم پھوڑا ہے، پہلے کبھی بتایا ہی نہیں کہ اس نے یہ فارم ہاؤس بھی رکھا ہوا ہے۔ منال نے خفگی سے ابراہیم کو گھورا۔ میرا نہیں ماما، یہ اب صفا کا ہے، وہ مسکرا کر بولا تو منال نے محبت سے ان دونوں کو دیکھا۔ بابا، یہ مور میرے لیے ہے نا؟ ابراہیم نے چونک کر دیکھا تو مرجان اب مور کے پنجرے کے پاس کھڑا تھا۔ ابراہیم نے مسکرا کر اس کے پاس پہنچا اور جھک کر مور کو دیکھنے لگا۔ ہاں، اس نے مرجان کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اور یہ برڈز؟ اس نے مزید پوچھا۔ یہ تم سب کے لیے ہیں، مگر یہ سرپرائز تو پریٹی لیڈی کا تھا نا؟ مرجان نے وضاحت چاہی۔ اور پریٹی لیڈی کن کی ہے؟ ابراہیم نے الٹا سوال کیا۔ ہماری، جواب فوراً آیا۔ تو بس، ابراہیم نے جان کے بال بگاڑے اور وہ ہنس دیا۔ ان دونوں نے مڑ کر دیکھا تو اب دینا صفا اور یاقوت ایک خرگوش پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ ان کی پہنچ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ ان کی بس کی بات نہیں تھی۔ مرجان ہنستے ہوئے ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ابراہیم وہیں پنجرے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خاندان کو دیکھ پا رہا تھا، خوبصورت مکمل خاندان۔ جیتے جی کسی کو الوداع کرنا کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے۔ کوئی اس وقت ابراہیم سے پوچھتا، یا پھر ہر اس سپاہی اور مجاہد کے عزیز سے پوچھتا جو اس کرب اور اس اذیت سے گزرتے ہیں۔ وہ جو کفن باندھ کر نکلتے ہیں، نہ جانے کتنی ادھوری خواہشیں اور حسرتیں سینے میں لے کر ہی اپنوں کو چھوڑ کر منو مٹی تلے دفن ہو جاتے ہیں۔ صفا بھاگتی بھاگتی رکی۔ اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اچانک سے چہرہ زردی مائل ہوا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، ابراہیم ایک جس میں اس تک پہنچا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کو اپنی پناہوں میں محفوظ بنائے کھڑا تھا۔ بچے بھی پریشان سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ صفا نے چکراتا ہوا سر پکڑا اور پھر جلدی سے اس بات میں سر ہلایا، بس بہت ہو گیا، اتنی گرمی ہے، پھر کھیل لینا، ابھی چلو۔ ابراہیم نے ان کو مزید مستی کرنے سے روک دیا۔ مگر بابا، ہوا چل رہی ہے۔ مرجان بدمزہ ہوا۔ گرمی تو ہے نا، چلو اندر۔ وہ ان کو بھی کہتا ہوا صفا کو لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ منمنائی۔ ان 2 دنوں میں اس نے اپنے خاندان کی ہر وہ مادی ضرورت اور خواہش پوری کرتی تھی جس کا کسی نے کبھی اظہار کیا ہو۔ مرجان کے پاس اس کا PC-S5 آ چکا تھا۔ اس کے علاوہ جس کو جس چیز کی ضرورت اور خواہش تھی، اس کو وہ چیز مل چکی تھی۔ یاقوت کے لیے اس نے ایک خاص بک شیلف بنوائی تھی جو بہت بڑی تھی۔ وہ یاقوت کے کمرے کی پوری دیوار پر چھا گئی تھی۔ اس میں اتنی کتابیں تھی کہ یاقوت جوانی تک ان کتابوں کو پڑھتا رہتا، پھر بھی وہ ختم نہ ہوتی۔ اس کے بس میں جو تھا اس نے وہ کر دیا تھا، مگر وہ پھر بھی کچھ نہیں کر سکا تھا۔ وہ ان لوگوں کو ان کا باپ نہیں دے سکتا تھا جس کی ان کو شدید ضرورت تھی۔ اس وقت وہ لان میں گھاس پر بیٹھا تھا۔ دینا اس کی گود میں بیٹھی تھی اور وہ اس کے لیے ایک کراؤن بنا رہا تھا۔ شام گہری ہو رہی تھی، صفا اندر ہی تھی اور وہ دونوں باپ بیٹی اس وقت وہیں بیٹھے تھے جہاں کبھی سجل اور صفا بیٹھا کرتی تھی۔ دینا، وہ مدھم سی آواز میں بولا۔ یس بابا۔ دینا اس کے ہاتھوں میں اس کراؤن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بےتابی سے اس کراؤن کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ یو لو بابا؟ وہ نہ جانے کتنی بار یہ سوال پوچھ چکا تھا۔ یس بابا، دینا لو بابا، اس نے ہر بار کی طرح اپنا جواب دہرایا۔ دینا اسٹرانگ؟ یس بابا، دینا اسٹرانگ۔ وہ اس کے سکھائے گئے جواب دہرا رہی تھی۔ وہ ان جوابوں کا مطلب نہیں جانتی تھی، وہ بس دہرا رہی تھی۔ دینا بابا کا ویٹ کرے گی؟ وہ ساتھ ساتھ پھول ایک لڑی میں پرو رہا تھا۔ یس، دینا بابا کا ویٹ کرے گی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ دینا بابا سے ہمیشہ پیار کرے گی؟ یس بابا۔ اب ابراہیم کے لب مقفل ہو چکے تھے، مزید سوال پوچھنے کی سکت باقی نہ تھی۔ اب حلق میں اگتے کانٹے خاردار جھاڑیوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اب ہر لفظ کے ساتھ لہو ٹپکتا تھا جس کے حلق سے نیچے اترتا جا رہا تھا۔ شربتی آنکھوں میں آج ویسا ہی کرب تھا جیسا سجل کو الوداع کہتے ہوئے ہوا کرتا تھا۔ وہ نہ آج تک سجل کو الوداع کہہ پایا تھا اور نہ ہی دینا کو کہہ سکتا تھا۔ وہ سجل کی قبر پر گیا تھا، گھنٹوں وہاں گزار کر آیا تھا، اس سے ڈھیر ساری باتیں بھی کر کے آیا تھا، مگر اس کو الوداع کہہ کر نہیں آیا تھا۔ وہ یہ کبھی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ابراہیم نے کراؤن دینا کے سر پر رکھا تو وہ کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ مائی پرنسس کہتے اس نے دینا کی گال شدت سے چومے تھے۔ مرجان چلتا ہوا ان کے پاس آن پہنچا۔ آپ لوگ یہاں ہیں؟ مینال آپ کو بلا رہی ہیں، کھانا تیار ہے۔ وہ آ کر پاس ہی کھڑا ہوا۔ بیٹھو۔ اس نے مرجان کا ہاتھ تھام کر اس کو بٹھا لیا۔ مرجان وہیں بیٹھ گیا اور دینا کا کراؤن دیکھنے لگا۔ میری بیٹی کے لیے کراؤن بنا سکتی ہو؟
ابراہیم نے سختی سے پوچھا تھا۔ مجھے بنانا نہیں آتا بٹ میں سیکھ لوں گا۔ مرجان نے فوراً حل پیش کیا۔ اس کے لیے تم ہر روز کراؤن بنایا کرو گے۔ اوکے بابا، مرجان نے فوراً حامی بھر لی۔ اس کا مطلب جانتے ہو؟ ابراہیم کی آنکھوں میں اب ذرا سختی تھی۔ یہاں وہ والی نرمی نہیں تھی جو یاقوت سے بات کرتے وقت تھی۔ یہاں تنبیہی انداز تھا، جیسے کہ وہ کچھ سونپ کر جا رہا ہو۔ جس کو ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں ان سے نرمی نہیں برتی جاتی۔ کیا بابا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ میری شہزادی ہے، تم اس کے گارڈین ہوگے ہمیشہ۔ بابا، دینا ہماری پرنسس ہے۔ مرجان نے بھی مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ نہیں، ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری شہزادی ہے اور تم آج سے اس کے گارڈین ہو۔ اس کے محافظ میں دینا کی ذمہ داری تمہیں دیتا ہوں۔ بابا، کیا ہوا ہے؟ مرجان کی اب کی بات گھبرا گیا تھا۔ وہ بھلے اپنی عمر سے بڑا تھا، ذہین تھا، مگر اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ ان باتوں کو سمجھ پاتا۔ سمجھ جاؤ گے، بس میری بات یاد رکھنا، اس نے تنبیہی انداز میں کہا تو مرجان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ منال کے کمرے میں چلا گیا۔ سفیان آج بھی دیر سے آنے والے تھے، وہ شام کو چلے گئے تھے اور اب لیٹ آنا تھا۔ وہ اس وقت منال کی گود میں سر رکھے ہوئے بیڈ پر دراز تھا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ منال کو اس کی خاموشی عجیب لگ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ کیا نہیں لیٹ سکتا؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ منال نے اس کے گندھے پر چپت لگائی۔ کیا آپ کو اون محمد یاد ہے؟ ابراہیم نے کھوئے کھوئے انداز میں پوچھا۔ ان کو کوئی بھول سکتا ہے ابراہیم؟ منال نے کرب سے جواب دیا۔ آج کل کسی ماں کو زینب علیہ السلام جیسا جگرا نکالنا پڑے تو وہ کیا ماں نکال سکتی ہے؟ ابراہیم نے نگاہ اٹھا کر منال کی آنکھوں میں دیکھا۔ منال کی سانس رکی تھی۔ ابراہیم، ان کی آواز کام گئی۔ ہم زینب علیہ السلام کے پاؤں کی خاک برابر بھی نہیں، پھر ان جیسا جگرا کہاں سے لا سکتے ہیں؟ ان کی آواز میں نمی تھی۔ ان جیسا نہیں، مگر ان کو یاد تو رکھ سکتے ہیں، ان کو دیکھ کر صبر کر سکتے ہیں نا؟ ابراہیم کی آواز میں قدرے مضبوطی تھی۔ ماں ہوتی ہے ابراہیم۔ اس وقت زینب علیہ السلام کے دل کے کتنے ٹکڑے ہوئے کس نے دیکھا؟ منال کے کلیجے کو ہاتھ پڑا تھا، مگر وہ پھر بھی صبر اور شجاعت کی عظیم مثال ہے۔ ابراہیم اپنی بات پر قائم تھا۔ کیوں پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ منال نے تنگ آ کر کہا۔ وہ مہم سا مسکرا دیا۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا۔ سفیان مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ صبر کا تو پتہ نہیں، مگر ایک نصیحت ہے، اگر کوئی کہے کہ تمہارا خیمہ جل گیا ہے تو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ سفیان کی بات پر ابراہیم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ آ کر سامنے صوفے پر ہی بیٹھ گئے۔ بابا، وہ اٹھنے لگا۔ انہوں نے اس کو روک دیا۔ اگر مقصد نیک ہے پھر زیادہ پہیلیوں میں مت پڑنا، بس ثابت قدم رہنا۔ بابا، ابراہیم اٹھ کر ان کے پاس پہنچا۔ اس نے دیکھا سفیان صاحب کی آنکھیں نم تھی۔ منال ہونک بنی ان کو دیکھ رہی تھی۔ میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ ابراہیم کا دل کیا تھا ان کو ایک تسلی دینے کا۔ وہ اٹھے اور ابراہیم کو گلے لگا کر ملے۔ منال بھی اٹھ کر آئی۔ کیوں پریشان کر رہے ہو؟ پہلے تو نہیں کرتے تھے ایسے۔ وہ پریشانی سے ان باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ عاصم کو ساتھ لے جاؤ، سفیان نے الگ ہوتے ہوئے کہا تو ابراہیم کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ یقیناً عاصم اس کا بھانڈا پھوڑ چکا تھا۔ ابراہیم نے سب سے جبڑے باہم پیوست کیے۔ میں جلدی لوٹ آؤں گا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا، پہلے سے بھی زیادہ۔ وہ کمرے میں واپس آیا تو وہ واش روم سے نکل رہی تھی۔ اس کی رنگت زرد تھی۔ ابراہیم کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور ہاتھ پکڑ کر اس کو کاؤچ تک لایا۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشان سا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، شاید کل رات آئس کریم کھا لی تھی، معدہ خراب ہو گیا ہے۔ وہ مدھم سی آواز میں بولی۔ آئس کریم سے کس کا پیٹ خراب ہوتا ہے یار؟ وہ ایک ہاتھ اس کے گرد حمائل کیے، دوسرے ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو دبا رہا تھا۔ کھانا کھایا ہوا تھا اور پھر اوپر سے آئس کریم زیادہ کھا لی۔ اس سے ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ وہ بے پرواہ سی تھی۔ کیا پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہاں ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ صفا نے بے فکری سے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر کے پاس چلے؟ ابراہیم نے اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھا۔ ابراہیم؟ صفا نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ پریشان حال سا تھا۔ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ ویسے بھی آپ نے جانا ہے، آپ نے ابھی تک پیکنگ بھی نہیں کی۔ چھوڑے میں پیکنگ کر دیتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو ابراہیم نے اس کو کھینچ کر واپس بٹھایا۔ میں کر لوں گا، تم بیٹھ جاؤ۔ میں کر دیتی ہوں نا۔ وہ کتنے دنوں تک واپس آئیں گے؟ وہ اس بار کچھ زیادہ ہی نارمل تھی، کیونکہ وہ اس سے پہلے 2 بار جا چکا تھا۔ اب صفا کا خوف زائل ہو چکا تھا۔ وہ اب اس کو بھیجتے ہوئے خوف زدہ نہیں ہوتی تھی۔
صفا نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا، وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا، وہ مسکرا تھی۔ لگتا ہے آپ اس بار جانا نہیں چاہتے، صفا نے اس کو چھیڑا۔ ابراہیم مسکرا نہیں سکا، وہ یوں ہی اس کو دیکھے گیا، کچھ لمحے، کچھ ثانیے، کچھ پل، اور ان پلوں کے اندر اس نے پوری زندگی دیکھ لی تھی۔ وہ پیدا ہونے سے اب تک اس کے سامنے تھی، اس کی زندگی کے مختلف پہلو اس کے سامنے تھے۔ وہ جہاں بھی تھی سجل کے ساتھ تھی۔ وہ بہت پہلے سے تھی، وہ شاید ہمیشہ سے تھی، وہ اس کے ارد گرد تھی، کبھی سجل کی صفا بن کر، کبھی زاویار کی بہن بن کر، کبھی مرجان کی پریٹی لیڈی بن کر، تو کبھی دینا کی شفا بن کر۔ وہ اس کی زندگی کے ہر پہلو میں شامل تھے، اور اب ابراہیم کے طبیب بن کر وہ ان لمحوں میں صرف اس کو ہی دیکھ رہا تھا، ہر سو ہر جا وہی وہ تھی۔ وہ اس کا انتقام تھی، پھر پچھتاوا بن گئی، اور اب وہ اس کی طبیب تھی۔ طبیب کا درجہ محبوب سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے کہ طبیب کے ہاتھ میں آپ کی نبض ہوتی ہے اور آپ کے مرض واقف ہوتا ہے۔ وہ آپ کی ہر رگ سے واقف ہوتا ہے، وہ آپ کے درد سے غافل نہیں ہوتا، وہ آپ کی آنکھوں سے آپ کی روح کے اندر جھانک کر آپ کے قلب کے مرض کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ اور اگر طبیب محبوب کے درجے پر فائز ہو تو پھر آپ اس دنیا کے اس چند خوش نصیب انسانوں میں شامل ہیں جن کو اپنا درد بیان کرنے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ محبوب آپ کے دل کی چار دیواریوں میں رہتا ہے اور روح میں سرایت کر جاتا ہے، اس لیے وہ آپ کے قلب اور روح کی بیماریوں سے اچھی طرح تو واقف ہوتا ہے۔ اور اگر وہ محبوب طبیب ہو تو اس سے بہتر آپ کا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ محبوب شفا ہے، محبوب طبیب ہے، اور محبوب ہی مرض ہے، اور اس کا مرض تھی، طبیب تھی، اور شفا بھی تھی۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ تھاما اور لبوں سے لگایا، ایک عہد چاہیے۔ اس نے صفا کی آنکھوں میں دیکھا، وہ سب کو نصیحت کر کے جا رہا تھا مگر اس سے عہد مانگ رہا تھا۔ کیسا عہد؟ وہ انجان تھی ہر شے سے۔ میرا انتظار کرو گی؟ ابراہیم نے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا، وہ مسکرا دی۔ میں تو ہمیشہ ہی آپ کی منتظر ہوتی ہوں، جب بھی آپ گھر سے باہر جاتے ہیں۔ اس بار تھوڑا لمبا ہو جائے گا، کر لو گی؟ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جس نے صفا کے دل کی دنیا میں ایک ارتعاش سا پیدا کیا تھا، مگر وہ اپنے ذہن پر کسی منفی سوچ کو سوار نہیں کر سکتی۔ وہ مضبوط بنی ہوئی تھی، تاحیات صفا نے عہد پر مہر لگا دی۔ ابراہیم نے آنکھیں موند لی، اب برداشت سے تجاوز کر رہا تھا۔ اب بات طبیب کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی، اب طبیب ہی مرض بن کر اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ اب طبیب اس کی نسوں میں اپنی محبت کا زہر اتار چکا تھا، جس کی روح کو لہو لہان کر چکا تھا۔ اب شفا ممکن نہیں تھی، اب رفو گری کا وقت نکل چکا ہے۔ وہ وہیں اس کی گود میں سر رکھ کر دراز ہو گیا۔ صفا کو اس کی خاموشی پسند نہیں آ رہی تھی، وہ کچھ دنوں سے الجھا ہوا تھا، مگر 2 دن میں تو اس نے نہ تو کسی غصے کا اظہار کیا اور نہ ہی ماتھے پر کچھ شکن آنی تھی، بلکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ایسے رہ رہا تھا اس سے خوش نصیب انسان ہی کوئی نہیں۔ اس نے ان 2 دنوں میں ان لوگوں کی زندگی کو پرستان کی کوئی کہانی بنا کر رکھ دیا تھا، اور اب اس طرح سے اس پرستان کے محل کے دیوار کو لرزا گیا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ صفا کے حلق میں درد سا اٹھا، اس کی جدائی صفا کے لیے قابل برداشت نہ تھی، مگر وہ ابراہیم کو دوبارہ مایوس نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس سے بہت امیدیں لگا رہا تھا، اور صفا ہر بار بکھر کر اس کو مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ یوں ہی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی، سوچوں کا احساس کو ڈسنے لگا۔ ابراہیم نے اپنے بالوں میں سرایت کرتا اس کا ہاتھ تھام کر اب پھر سے اپنے لبوں سے لگایا، اور پھر سینے پر دل کے مقام پر رکھ لیا۔ آپ مجھے اب پریشان کر رہے ہیں۔ صفا کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ میں تو رومانس کر رہا ہوں۔ وہ باز نہیں آیا تھا، صفا نم آنکھوں سے ہی مسکرا تھی۔ صبح سے رات ہو چکی تھی اور رینا ابھی تک اپنے کمرے میں ہی تھی۔ سلوہ دوبارہ اس کے کمرے میں نہیں گئی تھی، اور یوسف سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہے تھے۔ حسن نے ان دونوں کو منانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر ان بچوں کا دل اداس ہو چکا تھا، وہ لوگ اینا کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس وقت بھی حسن ان دونوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر نیچے لاؤنج میں آ گیا۔ اس نے فون نکالا اور نمبر ڈائل کیا۔ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ سخت گیر لہجے میں بولا تھا۔ ہم نیوٹرل ہیں۔ شاید مقابل اس کی بات سمجھ چکا تھا۔ حسن نے مٹھیاں بھیج لی۔ مگر ہم مزید نیوٹرل نہیں رہ سکتے، حسن کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ ہم لوگ اپنے ملک کی سلامتی خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ 2 ٹوک انداز میں جواب آیا۔ اور ان لوگوں کا کیا؟ اور ان کی جنگ ہے، وہ ان کی جنگ ہے، ہم ہماری جنگ لڑیں گے۔ وہ اپنی انداز لاپرواہ سا تھا۔ تم لوگ بے حس جانور ہو، حسن غرایا۔ ہم لوگ بس محب وطن ہیں، ورنہ تم شام اور لیبیا کا حال جانتے ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ مصر کا بھی یہی حال ہو جائے؟ حسن خاموش ہو گیا۔ اس نے بے بسی سے مٹھیاں بھیج لی اور موبائل بند کر کے وہیں صوفے پر پٹک دیا۔ آج اس کو سمجھ آیا تھا کہ ابراہیم نے دھوکے کو کیوں چنا تھا۔
کیوں اس نے رحمان کرداوی کی مرضی کے بنا اپنا مشن جاری رکھا ہوا تھا؟ کیوں وہ اس حکومت پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا؟ آج حسن پاور میں ہوتے ہوئے بھی بے بس تھا تو ابراہیم کیسے کچھ کر سکتا تھا؟ وہ لوگ کھلم کھلا اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو دعوت نہیں دے سکتے تھے۔ وہ اپنے ساتھ کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے۔ کچھ فیصلے جذبات سے نہیں لیے جا سکتے، خاص کر وہ فیصلے جن سے دوسروں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہوں، وہ بھی بڑے پیمانے پر۔ وہ لوگ ایک جنگ لڑنے کے لیے مزید جانوں کو اس جنگ میں نہیں گھسیٹ سکتے، اس لیے ابراہیم نے بیچ کا راستہ چن لیا، بغاوت کا راستہ۔ اور آج حسن کو ابراہیم کا ایک ایک فیصلہ سمجھ آ رہا تھا۔ وہ لوگ بس حمایت کر سکتے تھے، وہ لوگ جنگ میں نہیں اتر سکتے تھے، کیونکہ اسرائیل تو محض ایک مہرہ تھا۔ اصل دشمن تو اس کے پیچھے کھڑا تھا، جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے انسانی حقوق کے سینٹرڈ بنا رکھے تھے، جو اپنی مرضی کے انسانی حقوق کا علم برادر تھا۔ وہ صرف ان کے حقوق کی بات کرتا تھا جن کو وہ انسان سمجھتا تھا، جن کے حقوق کی وہ بات کرنا چاہتا تھا۔ باقی انسانوں کے حقوق کے لیے اس کے سامنے سفارشات پیش کرنا بحث کے سامنے بین بجانے کے مترادف تھا۔ اس نے سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا، ایک سگریٹ لبوں میں دبایا اور لائٹر سے سلگاتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب دیکھا تو وہیں لائٹر بند کر دیا گیا تھا اور سگریٹ یوں ہی ایش ٹرے میں پھینک دیا تھا۔ وہ اس کو یوں دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ تھکان زدہ سے چلتی آ رہی تھی۔ حسن اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا، محبت سے، عقیدت سے، ادب سے اور تعظیم سے۔ وہ آگے بڑھا اور اس کو ساتھ لگائے واپس لا کر بٹھایا، اس کے چہرے کو ہاتھ لگا کر چھوا۔ آنکھوں کے کنارے پر آنسو کے نشان سے بن گئے تھے، وہ 2 دن میں ہی مرجھا گئی تھی۔ میری ملکہ اپنی غلام پر ترس کھائے، یوں اس کو اذیت نہ دے، ایک ادنی سی گزارش ہے۔ وہ بے بسی سے بولا تو اینا نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، اب آنسو خشک ہو چکے تھے۔ حسن ہلکا سا مسکرا دیا۔ بچے کہاں ہیں؟ اینا نے ادھر ادھر دیکھا، وہ لوگ سو گئے ہیں۔ اینا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سر چکا لیا۔ کافی بناؤں؟ حسن نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں تو بنانی نہیں آتی۔ اینا نے سر چکائے ہی جواب دیا، وہ اپنی انگلی پر موجود انگوٹھی سے کھیل رہی تھی۔ کس نے کہا؟ وہ مسکرا دیا، تم نے خود کہا تھا۔ میں تو کچھ بھی کہہ دیتا ہوں، تم مجھے بہلاؤ مت۔ اینا نے ترشی سے جواب دیا تھا۔ نہیں بہلاؤں گا، بلکہ بہلاؤں پھسلاؤں گا تاکہ تم دھڑام سے میرے عشق میں گر جاؤ۔ وہ شوق سے لہجے میں بولا تو اینا نے خفا سی نگاہ اس پر ڈالی۔ اپس، میرے عشق میں تو تم پہلے ہی گر چکی تھی، شاید القاہرہ یونیورسٹی کے کیفے میں۔ اس نے اب کی بار مزید شوق لہجے میں کہا تھا۔ اینا اس کی آنکھوں میں دیکھے بنا کسی تاثر کے، یوں نہ دیکھو، میں بھی گر جاؤں گا تمہارے عشق میں، دھڑام سے۔ وہ اپنی شوخی پر قائم رہی، اس نے اپنی شوخی قائم رکھی۔ اینا نے اب کی بار کشن اٹھا کر اس کے سر پر دے مار۔ اف، ایک مشہور بزنس مین پر تشدد اور اقدام قتل کے جرم میں آپ کو جیل ہو سکتی ہے محترمہ۔ اس نے کشن کیچ کرتے ہوئے اپنی گود میں رکھا۔ اینا بہم سا مسکرائی، وہ مسخرہ بنا ہوا تھا، وہ کیسے نہ مسکراتی۔ یہ ہوئی نا بات؟ حسن نے اس کا گال پکڑ کر کھینچا۔ اینا نے کچھ پلوں کے بعد سر اٹھا کر دیکھا، آنکھوں میں پھر سے نمی تیرنے لگی۔ دیکھنا، وہ لوگ ضرور واپس آئیں گے۔ حسن نے آنکھوں کی نمی کو پپوٹوں سے ہی چن لیا تھا۔ اینا نے امید سے اس بات میں سر ہلایا۔ صبح اس نے اپنی نماز صفا کے ساتھ ہی پڑھی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ دعا مانگی اور اس کے ساتھ ہی دعا مانگی۔ وہ جائے نماز تہ لگا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ صفا سے کچھ کہتا، وہ اپنی ابکائی روکتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ وہ پریشان سا دونوں جائے نماز اکٹھے کر کے رکھتا واش روم کے دروازے پر کھڑا تھا۔ صفا، کیا تم ٹھیک ہو؟ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو وہ تولیے سے چہرہ خشک کرتی باہر نکلی۔ تم ٹھیک ہو تو ہو نا؟ وہ اس کا زرد سا چہرہ دیکھ کر بولا۔ دیوار کے ساتھ اس کا سوٹ کیس پڑا تھا۔ صفا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ اس نے صفا کا ہاتھ تھاما تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ تیار ہو جائیں، آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہو جائے گا، میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ وہ اس کی ہر بات کو نظر انداز کر گئی۔ ابراہیم جو کہ بمشکل سانس لے پا رہا تھا، پھر سے اس کی سانس بند ہونے کو تھی۔ بس کرو۔ ابراہیم نے اس کو کھینچ کر سینے سے لگایا۔ اتنی مضبوط مت بنو، وہ اس کو خود میں سمیٹے بولا۔ آپ نے ہی کہا تھا۔ وہ منمنائی، آنسو پلکوں پر آن کہہ رہے تھے۔ میرے جانے کے بعد بن جانا مضبوط، وہ بھیگی سی آواز میں بولا۔ نہیں تو میں تو آپ کے سامنے ہی مضبوط ہوں۔ وہ اس کی قمیض کو مٹھیوں میں بھیج گئی تھی۔ بعد میں تو میں بکھر جاتی ہوں۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ اس بار تو میرے سامنے نہیں، میرے بعد مضبوط رہو گی۔ وہ اس کا سر چوم رہا تھا۔ اب جلدی آ جائیے گا بس۔ ابراہیم کا دل اس بات پر تھم سا گیا تھا۔ اس نے صفا کا چہرہ سامنے کیا، اس کے آنسو پوچھے۔ ہاں جلدی آ جاؤں گا، اب جلدی آ جاؤں گا۔ اس نے عہد کیا۔ کتنا جلدی؟ صفا نے عہد مانگا تھا۔ بہت جلد۔ اس نے مدت نہیں بتائی تھی۔ میری آنکھ چھپکنے کی دیر ہوگی اور آپ آ جائیں گے نا؟ اس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ ابراہیم نے حلق تر کیا۔ ہاں آ جاؤں گا،
اس کے چہرے پر چپکے بالوں کی لٹوں کو پیچھے ہٹا رہا تھا۔ ان کو کبھی ڈرائی مت کروانا، وہ ان کو کبھی ڈائی مت کروانا۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو پکڑ کر لبوں سے لگا رہا تھا۔ بھلا میں کیوں کرواؤں گی ڈائی؟ وہ اور میرے کمرے کو ہمیشہ سرمئی رنگ سے مزین ہی رکھنا۔ وہ اس کی نہیں سن رہا تھا۔ سرمئی ہی رکھوں گی، وہ عہد دہرا رہے تھے۔ اور آئندہ آئس کریم نہ کھانا، پیٹ خراب ہو جائے گا۔ نہیں کھاؤں گی۔ سردیوں میں کینو مت کھانا، گلا خراب ہو جائے گا۔ نہیں کھاؤں گی، وہ منو ان دہرا رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، رکھوں گی، مجھے یاد کرتی رہنا۔ اس نے صفا کی انگلی میں موجود وہ پتلی سی انگوٹھی دیکھی۔ بھولو گی تو یاد کرو گی نا؟ پھر بھی یاد کرتی رہنا۔ میں چاند کو دیکھ کر آپ کو پیغام بھیجا کروں گی، آپ کو مل جائے گا نا؟ مصر میں اور پاکستان میں چاند کب نکلتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں کھوئی کھوئی سی بھولی۔ ایک ہی وقت ہوتا ہے تقریباً۔ تم بات کرنا، میں جواب دوں گا۔ اس نے کہا تو صفا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، اور تمہارے موبائل میں جو سیکرٹ کرش والا فولڈر ہے اس کو بھی ڈیلیٹ نہ کرنا۔ وہ اس کے کانوں میں لٹکتے چھوٹے چھوٹے موتیوں کو چھو رہا تھا۔ صفا نے اچنبے سے دیکھا، ساری چوریاں پکڑ لی ہیں تمہاری میں نے۔ وہ مسکرایا تو صفا نے بھی سرخ عارض لیے چہرہ چکا لیا۔ میری دینا کا خیال رکھنا، اس نے اب کی بار جذب سے کہا تھا۔ یاقوت اور مرجان کا؟ صفا نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ ابراہیم نے اس کی ناک کو چھوا۔ اور آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ اس سینے کا؟ کہتے اس نے ابراہیم کے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں وہ پہلے زخم کھا چکا تھا۔ اس چہرے کا؟ اس نے ابراہیم کے گال پر ہاتھ رکھا۔ ان ہاتھوں کا؟ کہتے اس نے ابراہیم کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ اور میرے سارے کے سارے ابراہیم کا؟ کہتے اس نے نظر بھر کر ابراہیم کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، وہ کھو سا گیا تھا۔ اور کچھ؟ مجھے یاد کرنا ہے، بھول نہیں جانا، صفا نے خفگی سے وارن کیا۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر سے اس کو ساتھ لگایا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے چپ رہنا، بس خاموش۔ وہ بس اس کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ مغرب کا وقت تھا جب وہ غزہ کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا۔ وہ اسی سرحد سے ہو کر آیا تھا جہاں ان لوگوں نے اپنا انتقام لینا تھا۔ وہ ایک عام سا مسافر تھا جو اکثر سفر کرتا رہتا تھا۔ وہ اس وقت ایک گاڑی میں موجود جو کہ اس کے لیے خاص طور پر بھیجی گئی تھی۔ ونڈ اسکرین سے پاس مناظر تیزی سے بدل رہے تھے۔ بہت ساری چیزیں پیچھے چھوٹ رہی تھی، بہت سارے لوگ، وقت اور رشتے، بہت کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ مگر اس کی آنکھوں میں اب کل والی نا امیدی اور مایوسی نہیں تھی۔ وہ لوگ کمزور نہیں تھے جو دشمن کے سامنے زیر ہو جاتے، وہ لوگ تو بہادر تھے جنہوں نے قسمیں کھا رکھی تھی، جو اپنے سر پر کفن باندھ کر نکل پڑے تھے۔ وہ لوگ بے شک مٹھی بھر تھے مگر ان کے حوصلے چٹانوں جیسے تھے۔ وہ مسکرا کر اب ونڈ اسکرین کے پاس نظر آتے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے موبائل دیکھا تو پہلے ہی میسیجز کی بھرمار ہو چکی تھی۔ کچھ میسیجز اس نے جواب دیے بالکل نارمل سے انداز میں، اور پھر اس نے موبائل سے سم نکالی اور وہیں کچھ کھینچ کر روڈ پر ہی پھینک دی۔ اس نے موبائل دیکھا، اس کی گیلری اوپن تھی اور فوٹو فولڈر کھول کر اس نے سلائیڈ کرنے لگا۔ وہ ان فوٹوز کو دل پر نقش کر رہا تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ ماحول میں حد سے زیادہ خاموشی تھی، حد سے زیادہ ہی سناٹا تھا۔ وہ گاڑی ایک ٹوٹی پھوٹی سی عمارت کے پاس آ کر رکی۔ ابراہیم گاڑی سے نکلا تو ڈرائیور نے اس کا سامان بھی نکال لیا۔ ابراہیم نے اپنا بیگ پکڑا اور اس ٹنل کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ اندر آیا تو ٹنل میں آج رات کے وقت بھی اجالا تھا۔ وہاں آج گہما گہمی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اب وہاں دن کا وقت ہے۔ سب سے پہلے اس کو زرار ملا۔ کیوں آئے ہو؟ زرار نے الگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم کیوں آئے ہو؟ ابراہیم نے الٹا سوال کیا۔ زرار نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا اور مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ یہ رات طویل ہونے والی تھی۔ رات کے پچھلے پہر ہی وہ فیسٹیول کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی تھی، اور دن کے اجالے کے ساتھ ساتھ جیسے اس ایونٹ میں جان ڈالتی جا رہی تھی۔ دنیا کے مشہور سنگر اور ڈانسرز وہاں موجود تھے۔ موسیقی کی دھنوں پر رقص کرتے ہوئے وہ لوگ ریت پر ہی خیمے لگا کر جشن منا رہے تھے۔ ان لوگوں کی ہر گفتگو غزہ کے خاتمے کی شروع ہوتی اور فلسطین پر قابض ہونے پر ختم ہوتی تھی۔ وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ ایسے لوگ تھے جن کی برین واشنگ کی گئی تھی۔ ان کا بچہ انسانیت کے تقاضوں کو بھلا کر بیٹھا تھا۔ وہ لوگ معصوم بچوں کے خون بہنے پر جشن مناتے تھے اور غزہ کی بلڈنگز کو اڑا کر بیبی شاور منایا کرتے تھے۔ اگر کسی سپاہی کو اپنے بچے کی جنس کا اعلان کرنا ہوتا تو وہ غزہ کی کوئی عمارت دھماکے سے اڑاتا۔ اگر دھواں گلابی ہوتا تو وہ لوگ اس کو بیٹی کی خبر کہتے، اور اگر دھواں نیلا ہوتا وہ لوگ جشن مناتے کہ بیٹا ہوگا۔ ان لوگوں کے ہاں پارٹی بمز اور غزہ کی عمارتوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ عمارتیں نہیں تھیں، وہ کسی کے آشیانے تھے، وہ کسی کے خوابوں کا محل تھے۔
ان لوگوں نے غزہ کے معصوم بچوں سے ان کے اسکولز اور پارک تک چھین لیے تھے۔ اب اسکولز میں پناہ گزین ہوتے تھے اور پارکوں میں کھیلنے سے بچے ڈرتے تھے۔ کھیلنے سے پہلے ان کو خوراک درکار ہوتی تھی، جس پر اس ظالم اور جابر قبضہ گروپ نے پابندی لگا رکھی تھی۔ وہ ان معصوموں کو بھوکا بلکتا چھوڑ کر خود شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس وقت جشن منا رہے تھے، مگر یہ جشن جلد ہی ان کی موت کے کھیل میں تبدیل ہونے والا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔